السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو آج کی اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور رب قدیر جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر اور ہر قرن میں گم گشتگان راہ ہدایت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور ان انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی چھوٹی اور بڑی کتابیں بھی نازل فرمائی۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ غالباً 104 کتابیں اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول پر نازل فرمائی۔ ان میں سے 4 کتابیں بڑی اور مشہور و معروف ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 تورات شریف، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ نمبر 2 زبور شریف، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 3 انجیل شریف، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ اور نمبر 4 قرآن مجید ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ حضرات، ان تمام کتابوں میں قرآن شریف اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن آج سے 1450 سال پہلے جیسا نازل ہوا تھا، الحمدللہ آج بھی وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے اور برقرار ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اپنی اصلی حالت پر ہی برقرار رہے گا۔ قرآن مقدس اللہ رب العالمین کی عظیم ترین کتاب ہے، جو اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ اس قرآن سے، اس کتاب سے آپ پوچھیں، اے اللہ کے کلام، اے قرآن مجید، ذرا یہ بتا کہ کیا تجھ میں شک کی گنجائش ہے؟ تو قرآن واضح لفظوں میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ وہ مقدس ترین کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس قرآن سے آپ پوچھئے، قرآن ذرا تو بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو قرآن اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن سے آپ پوچھئے، اے قرآن ذرا تو یہ بتا کہ اسلام کے 12 مہینوں میں سے کس مہینے میں تو نازل ہوا ہے؟ تو قرآن اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن یہ وہ مقدس ترین کتاب ہے جو رمضان جیسے مقدس مہینے میں اتارا گیا ہے۔ اب اس قرآن کے بارے میں آپ اللہ سے پوچھئے، اے میرے مولا ذرا یہ بتا کہ یہ قرآن پاک جو تیرا کلام ہے کس رات اتارا گیا ہے؟ تو قرآن مجید میں میرا رب واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے پوچھے، اے میرے مولا معبود برحق، ذرا تو بتا دے کیا تیرے کلام میں ترمیم ہو سکتی ہے یا ہوئی ہے یا ممکن ہے؟ کیا اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے؟
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے میرے بندو سنو، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات اگر آپ قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں تو اللہ رب العالمین کے کلام کی جلالت اور عظمت آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ غور کریں کہ رب قدیر جل جلالہ نے صرف اس ایک آیت میں اتنی ساری تاکیدات کو جمع فرما دیا ہے کہ غالباً اس کا ترجمہ دوسری زبان میں نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، انا یہ بھی تاکید کے لیے، نحنو یہ بھی تاکید کے لیے، نزلنا ہم نے نازل کیا باب تنزیل سے ہے، اور الذکر میں جو الف لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، وَإِنَّا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لہو میں لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور لحافظون میں جو لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اتنی ساری تاکیدات کو جمع فرما کر رب نے اپنے بندوں کو بتا دیا، میرے بندوں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ نے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لے لے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لوگ آئے ختم ہو گئے، لیکن قرآن جیسا تھا آج بھی ویسا ہے اور صبح قیامت تک ویسے ہی رہے گا، کوئی اس میں زیر و زبر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک اور آخری بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن شریف کی جب آیات نازل ہو رہی تھی، کچھ آیات نازل ہو گئی تو مکہ کے کافروں، مشرکوں، ظالموں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا، یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد کا کلام ہے، یہ تو انسان اور بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت قرآن میں ایک آیت نازل فرما دی تھی، وہ کیا تھی؟ سورہ بقرہ میں واضح لفظوں میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد کا کلام ہے، تو اس جیسی کوئی چھوٹی صورت بنا کر کے لاؤ، کوئی چھوٹی صورت پیش کرو اس کے مقابلے میں۔ اور پھر رب نے فرمایا اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے حمایتی ہیں، جتنے تمہارے دوست و احباب ہیں، سب کو بلا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ چیلنج میرے رب نے آج سے 1450 سال پہلے کیا تھا۔ اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بلغا اور بڑے بڑے فصحاء ادبا نہ اس کا جواب دے سکے، نہ آج اس کا کوئی جواب بن پایا، اور نہ قیامت تک کوئی قرآن کا جواب لا سکے گا۔ لیکن جب دشمنان اسلام نے دیکھا، جب اللہ اس کے رسول کے دشمنوں نے دیکھا کہ ہم سے قرآن کا کوئی جواب بن نہیں پا رہا ہے، ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، تو جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ظالموں نے اس قرآن کی بے حرمتی کرنا شروع کیا، بے ادبی کرنا شروع کیا۔ کوئی اس کے اوراق کو پھاڑ کر کے اس کی بے حرمتی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اس کو جلا کر کے، نظر آتش کر کے اس کی بے حرمتی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی، ابھی ماضی قریب 2 دن پہلے کی بات ہے، سیوڑن کی سرزمین پر ایک ملعون، مطعون، مردود، بدنام زمانہ شخص نے قرآن شریف کو جلا کر کے معاذ اللہ اس کی بے حرمتی کی ہے، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل شکستہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بے چین بے قرار ہیں۔ آج میں آپ کی موجودگی میں اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ظالم بدنام زمانہ شخص کو، جس نے سیوڑن کی سرزمین پر قرآن پاک کو جلا کر اس کی بے ادبی، بے حرمتی کی ہے، اس کی توہین کی ہے، اللہ پاک اس پر اپنا ایسا غضب اور ایسا قہر نازل فرمائے کہ بعد والوں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا مطلب پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ
اس کو پڑھنے کی بنیاد پر ہمارے سیاہ دل منور ہو جائیں گے، ہمارے کالے دل روشن ہو جائیں گے، گناہوں کی نحوست اور گندگی دلوں سے نکل جائے گی۔ قرآن شریف اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور پھر میں تمام دنیا بھر کے مسلمانوں سے جہاں تک میرا پیغام جائے ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے تفاسیر کو پڑھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں اور آپ کو قرآن شریف کی برکتیں، رحمتیں، عظمتیں نصیب فرمائے گا۔ سن لیجئے گا، میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اوروں کو قرآن سکھائے۔ اس لیے خود بھی قرآن پڑھے، اوروں کو بھی قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے قرآن شریف پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی ہماری چھوٹی سی محفل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے، ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے ان کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پورے مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔